بھٹی صاحب خبر کیا ہے, صورتحال کیا ہے, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے, یہ 11 دن کا کیا ہوگا جو گزرے ہیں سڑکوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عائشہ میری نظر میں بہت اچھا فیصلہ ہوا. کچھ لوگ خون خرابہ کرنا چاہتے تھے. کل رات پنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈیسیژن ہو گیا. 100% فیصلہ ہو گیا. شہزاد صاحب نے جو کہا ہے یہی سچ ہے. فرانس کے سفیر کی واپسی سے وہ پہلے ہو گیا. یہ چند لوگ, کچھ لوگ, میرا خیال ہے کوئی اہم منسٹری چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے ملک میں خون خرابہ ہو اور اس کی مکمل تیاری کر لی گئی تھی. ایک آرگومنٹ میں یہ بھی ہوا کہ آپ ادھر چناب میں کیوں نہیں روکتے, جبکہ ہمارے 2014 میں دھرنے میں بھی تو ادھر فوج آئی تھی. تو ادھر جواب یہ دیا گیا جناب ادھر آپ کو ڈی چونک سے نہیں اٹھایا گیا تھا, صرف اہم بلڈنگوں کی طرف فوج تھی. از لائک سپریم کورٹ پی ایم ہاؤس. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا خون خرابہ ہونا تھا جس کی لوگ حکمت عملی بنا چکے تھے. ایک نہایت طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کرنا, یہ اس پاکستان کے لیے حق میں بھی ہے, سیاست کے بھی حق میں ہے. لیکن ادب احترام سے آپ کے سیاستدان اس میں فیل ہو گیا. معاہدہ میں سائن کس نے کیے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن معاملہ کس نے حل کرایا یہ ملک کے لیے بہتر ہے. افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے, ہم ملک میں قتل و غارت برداشت نہیں کر سکتے. بھٹی صاحب آپ نے بڑی سینسٹیو بات 2 بار کر دی کہ کچھ لوگ خون خرابہ چاہتے تھے, پھر آپ نے وزارتوں کی خواہش کی بھی بات کی ہے. وزارتوں کی خواہش تو ہر ایک کی ہے نا, آپ کی بھی ہوگی, میری بھی ہوگی. نہیں سر میری بالکل نہیں ہے. سب کی ہوگی. نہیں سر میری نہیں ہے, مجھے نکال دیں. یار میری ہوگی نا, آپ آ جائیں گے تو چلو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا. نہیں تو یہ آپ نے کدھر بات کی ہے سر؟ یہاں پر 11 دن, اچھا 11 دن کی ہینڈلنگ کا پھر کیا, جو سڑکوں پر معاملات گزرے. پنجاب حکومت نااہل ہے, وہ 5 بندوں کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتی. دیکھیں نا, اس میں لاہور سے دھرنا چلا, لاہور میں 2-3 دن رہا, گجرانوالہ رہا, شیخو پورہ رہا. فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ پنڈی اور اسلام آباد. ان پہ تو اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. ان بیچاروں کو آپ نے جو سائیکل صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا, آپ نے اس کو چلانے کے لیے جہاز دے دیا. 12 کروڑ عوام پنجاب کی دے دی ہے. بس یہ ٹھیک ہے, یہ ضد ہے, آپ حاکم وقت ہے, آپ جنگل کے بادشاہ ہیں. عامر ریاض صاحب مجھے کہیں آپ بن جا وزیر اعلیٰ تو میں بھی بن جاؤں گا. یہ آپ نے جو حکومت لینا ایشو نہیں ہوتا, حکومت کرنا. یہ جو کہتے ہیں نا ریٹ کمزور ہوئی, ریٹ کمزور ہوئی, انہیں کہیں ریٹ وہ کمزور ہوتی ہے جب قانون پہ امپلیمنٹ نہ ہو. آپ خود لے کے جائیں, نون لیگ خود لانگ مارچ کر چکی, پیپلز پارٹی کر چکی, پی ٹی آئی کر چکی, وکلا صاحبان کر چکے. اس وقت ریٹ نہیں تھی. وہ بھائی مذہبی جماعت ہے یا دینی جماعت ہے؟ اب اور تب کا جواب دیا گیا تھا فواز صاحب کی طرف سے بھی صحافیوں کو, اب ویسے تھا تب ویسا تھا. یہ کبھی ہوتا نہیں کہ ایک کام عامر ریاض صاحب کے لیے ٹھیک ہے اور میرے لیے غلط ہے, یا میرے لیے ٹھیک ہے ان کے لیے غلط ہے. قانون نہ قائد اعظم نے 1948 میں پہلی سول سوسائٹی میں کہا تھا بیوروکریسی سے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حاکم وقت آپ کو کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا خواہش ہے, آپ قانون کے امپلیمنٹ کرنی ہے. بس سر وہی کتابوں میں ڈال کے بس رکھ دیا ہے کہ کہا تھا. اچھا تسی کی چاہتے ہو گجرانوالے خون خرابہ ہو جاتا؟ نہیں سر میں عمل کی بات کر رہی ہوں کہ اگر قائد اعظم نے کہہ دیا تو صرف کتابوں میں لکھنے کو نہیں کہا گیا, عمل کے لیے کہا گیا تھا جو ناپید ہے. بھٹی صاحب بتا ہی دیں کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خطاب کر کے ہم سب کو بھی اعتماد میں لینا تھا, کوئی خطاب کا امکان اب کہ عوام دیکھتی رہے وہ اعتماد؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم قابل احترام ہے. کبھی تو وہ پرچے کرانے کے لیے ٹیلی فون سنتے ہیں آدھا گھنٹہ, جو ایک ڈی ایس پی کا کام ہے, سڑک بنانے کے لیے جو ایک بیچارے ایکسین کا کام ہے, خطاب نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ فتنہ لوگ ملک میں خون خرابی چاہتے تھے. میں یہ دونوں مہمان ہیں اور یقین سے کہہ رہا ہوں, وہ کل رات روئے ہیں کہ یار ہم نے تو پلاننگ کی تھی کہ خون خرابہ ہو, قتل و غارت ہو, لیکن اس کو ٹیکل کرنا. ہاں جیسے عامر صاحب نے کہا نا, ہو سکتا مجھے بھی ان کے کچھ اعتراض ہو, پرتشدد احتجاج کی تو اجازت ہی نہیں, وہ تو ہے ہی کرائم. وہ کوئی بھی کرے, چاہے سیاسی جماعت کرے, مذہبی جماعت کرے, کوئی این جی او کرے, اس کی تو قانون اجازت ہی نہیں لیتا. لیکن ان نااہلوں نے اگر 4-3 پہلے مطالبات کیے تھے, انہیں پورے کر دیتے, آج سٹیج ہی نہ آتی. حکومت ایک انتظامیہ ہوتی ہے, مذاکرات کر کے انگیج کرتے ہیں, اس پہ سڑک پہ نہیں آنے دیا. میری زندگی کا تجربہ ہے, جب 10-15 ہزار لوگ آ گئے, انہیں طاقت سے نہیں ختم کیا جا سکتا. اگر عمران خان نے 126 دن روڈ بلاک کیا, ہمیں آیتیں سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستہ نہ روکو 126 دن, لیکن اس وقت بھی بات ٹیبل ٹاک پہ ہوئی.
نواز شریف اور انہوں نے وکلا نے دھرنا دیا، بات ہر پنڈی، وہ بھی طے پنڈی ہوئی تھی لیکن بیچارے گجرانوالہ میسیج آ گیا، راستہ وہیں سے نکلتا ہے، پنڈی والوں کو راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو بھائی آپ کسے جائی نہ تو گل کرنو، جائی نہ سیاست دانو، اگر آپ وزراء اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ٹائٹل لیتے ہو تو تھوڑی سی ذمہ داری بھی لیں اور اس سے کام اس سے کریں اور بر وقت کام کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایشو کو خراب کرو اور پھر دوسروں سے مدد مانگ کے انوکھا لاڑلا کھیلنے کو مانگے چاند، ہر چیز خراب کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے آ کے مجھے ریسکیو کرو۔ تو اب پھر وزیر اعظم خطاب نہیں کریں گے، وہ پچھلے معاہدے سے لا علم تھے، اب ہمیں بھی لا علم رکھیں گے؟ یہ تو شہزاد صاحب کو بہتر پتا ہوگا، وہ اسلام آباد ہیں، میرے خیال میں اب خطاب کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے الفاظ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے۔ شہزاد صاحب، پہلے تو فیصل واوڈا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم لا علم ہے، اب کی بار تو ہم سب بھی لا علم ہونے والے ہیں۔ آپ کے خیال میں کہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ سلوشن نہیں عارضی حل ہے، تو ماضی دہرا رہے ہیں پھر ہم سب مل کر؟ ہاں دیکھیں، ایک تو وہ بھٹی صاحب نے پوچھا کہ خطاب میں اب کیا ہوگا، تو خطاب تو آج منیب صاحب، مفتی منیب صاحب نے کر دیا۔ آپ مفتی منیب صاحب کی انٹری دیکھیں، ماشاءاللہ، مطلب ان کو پورے کا پورا کریڈٹ بھی جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا بھی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو نکالنے والے تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور آج وہ واپس آ گئے اور بڑے تمطراق سے واپس آئے۔ تو بہرحال گڈ لک ٹو مفتی صاحب، گڈ لک ٹو دوست جو کہ ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت بڑی دیکھیے دوسری بات ہے کہ یہ حکومت کاری جو ہے نا، حکومت کاری جہاں ہم سارے دوست کہہ رہے ہیں، یہ ناپختہ ذہنوں، ناپختہ سوچ اور ناپختہ انٹینشنز کا نام نہیں ہے۔ بالکل مفتی منیب صاحب نے کہا جوش کی بجائے ہوش اور دانت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور چیک انہوں نے کیا، اور یہی اس کا بہترین حل تھا۔ ورنہ یہ ینگ ٹرکس، ادھر بھی ینگ ٹرکس ہیں، اور جو وراثت سعد رضوی صاحب کے پاس آئی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اور وہ بھی غالباً اس کو مینج نہیں کر پا رہے اور ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ اب اس وراثت کے ساتھ، اتنی بڑی وراثت کو لے کے آپ وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مینج میں کیسے کروں، اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، ٹھیک ہے، ایک بلا ٹلی، پورے پاکستان کے اوپر سے بلا ٹلی، اب سے لے کے آگے جب تک تو انشاءاللہ اللہ کرے گا دوبارہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر وہ ہوتا ہے اس آج کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں یہ جو سال و ماہ ہیں، ان کو استعمال کل سے کرنا شروع کر دیں، بلکہ آج شام سے کرنا شروع کر دیں، تاکہ اس کا موقع یا اس کی ضرورت نہ پڑے یا اس قسم کا معاملہ دوبارہ ریپیٹ نہ کرے۔ یہ ہے کام سیاستدانوں کا، یہ ہے کام ان لوگوں کا جن کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے حقائق کیا ہیں اور ان معاشرے کے حقائق کے ساتھ اس معاشرے نے چلنا ہے۔ ہم یہ چیزیں نکال نہیں سکتے لوگوں کے دلوں سے، اس لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو خادم رضوی صاحب، جن کو جو مرضی کہتے رہو، وہ جنازہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا کیا کس قسم کا اثر رکھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور فہم و فراست اور ذمہ داری کے ساتھ، سب سے بڑی بات یہ سو جاتے ہیں کہ آج کا معاملہ ٹل گیا، ڈنگ ٹپاؤ سیاست ہے یہ، بس اگلے آپ دیکھیں گے، کل کا دن دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں کیا مسئلہ اور آتا ہے، کل پی ڈی ایم سٹارٹ ہو جائے گی۔